پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ علم و حکمت میں اللہ نے جس کو خاص عنایت اور کرم نوازی کے ساتھ نوازا، ائمہ اربعہ میں سے جو صف اول میں ہیں، اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ ان کی کنیت ہے، اصل نام تو ان کا نعمان ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی میں ایسی بے شمار مثالیں اور بہت سے واقعات ہیں جہاں آثار و اسباب سے انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ امام نے اپنی حکمت کے دلائل سے، حکمت کی بصیرت سے صحیح نتیجے تک پہنچایا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ امام صاحب کی زندگی میں پیش آیا۔ ایک شخص کے گھر کے اندر رات کی تنہائی میں چور داخل ہوئے۔ انہوں نے چوری کرنے کی کوشش کی۔ گھر کا مالک جاگ اٹھا۔ جب اس نے دیکھا چور آئے ہوئے ہیں اور ان کو پہچان بھی گئے، چور سمجھ گئے یہ تو ہمیں پہچان چکا ہے، لہذا کل یہ ہمارے خلاف اٹھیں گے، ہمارے لیے ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے، بدنامی ہوگی، غلط نام مشہور ہوگا علاقے میں۔ انہوں نے ان میں فہم و فراست رکھنے والے ایک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا مجھے آپ چھوڑ دیں، آپ مجھے قتل نہ کریں۔ جیسے چور کی عادت ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی پہچانے یہ جان ختم کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، صرف اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے۔ تو گھر کا مالک کہنے لگا آپ مجھے نقصان نہ پہنچائیں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ کہنے لگا ہمیں کیا اعتبار، ہمیں کیا یقین آپ پر، کیا آپ کے ان الفاظوں پہ ہم اعتبار اور یقین کر لیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ گھر کا مالک بولا، کہنے لگا قرآن کی قسم لے لو کل نہیں بتاؤں گا کسی کو۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کل آپ یہ کہہ کر قسم کا تو کفارہ دے دوں گا، لہٰذا آپ ہمارا نام ظاہر کر دیں، ہماری تو بدنامی ہوگی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم لے لو۔ انہوں نے کہا قسم کا تو آپ کفارہ دے سکتے ہیں، آؤ ہم آپ سے ایک عہد کرتے ہیں، آپ طلاق معلق کی بات کریں، یہ شرط کے ساتھ کل اگر ہمارے نام آپ نے ظاہر کیے تو نام ظاہر کرنے کے اوپر جو طلاق معلق کا حکم ہے اس کے مطابق پھر آپ کی بیوی کو، یعنی چور کہہ رہے ہیں اس مالک کے گھر کو، پھر کہنا کہ میری بیوی کو بھی مجھ سے فارغ ہے، اس لیے کہ آپ جب یہ لفظ کہیں گے آپ کا طلاق معلق، آپ کا جو معاملہ ہے وہ بن جائے گا، ظاہر کرو گے تو گھر کا نقصان ہوگا۔ صاف ظاہر ہے اس صورت میں آپ ہمارے نام ظاہر نہیں کرو گے، ہمیں یقین ہے، اس کے علاوہ ہمیں اعتبار کوئی نہیں۔ گھر کا مالک اپنی جان بچانے کے غرض سے کہا، اس نے طلاق معلق کے الفاظ بھی کہہ دیے۔ اب وہ مطمئن ہو گئے کہ ظاہر کرے گا اور یہ سوچے گا ظاہر کرنے کی صورت میں تو بیوی چلی جائے گی، اس وجہ سے یہ نام نہیں ظاہر کرے گا، لہٰذا وہ چلے گئے۔ یہ پریشان ہو کر
علماء اہل علم سے رجوع کرتے رہے کہ آخر میرے پاس اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے۔ اگر نام ظاہر کرتا ہوں بیوی چلی جاتی ہے، اگر بیوی رکھتا ہوں تو گھر کا مسئلہ ہے کہ میں چور نہیں بتا سکتا۔ کسی نے اس مسئلے کا حل نہ دیا۔ آخر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے امام صاحب اس طرح میں تو طلاق معلق کہہ چکا ہوں، کر چکا ہوں، اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں، آپ اس طرح کریں، اپنے گھر جائیں، وہاں جلسے کا انتظام کریں اور لوگوں میں مشہور کر دیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فلاں دن فلاں وقت میں آ کر یہاں بیان فرمائیں گے، بیان کریں گے، لہٰذا لوگ جمع ہو جائیں گے، یہ علاقے کے چور جو ہیں وہ بھی سننے کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن جب بیان ختم ہو جائے، دعا کے بعد مجمع منتشر ہو کر جب اٹھنے لگے، مسجد میں رکھنا، اس کے دروازے سے لوگ نکلنا جب شروع ہو جائیں گے، میں اٹھ کھڑا ہو جاؤں گا، آپ سے ایک ایک کے بارے میں پوچھتا چلا جاؤں گا، بتائیں یہ چور ہے؟ آپ نے کہنا نہیں ہے، اور میں جب پوچھتا جاؤں جو چور نہ ہو آپ نے بتاتے جانا ہے کہ یہ چور نہیں ہے، لیکن جب دروازے سے چور گزرنا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ نے نہیں بتانا، اس لیے آپ بتائیں گے تو طلاق معلق کا مسئلہ ہے، لہٰذا آپ یہیں خاموش ہو جائیں گے، پھر میں آپ کی خاموشی سے سمجھوں گا کہ یہ چور ہے۔ اسی طرح امام کا جلسہ مقرر ہو گیا، امام وقت پہ تشریف لے گئے، بیان شروع ہوا، جلسہ ختم ہوا، امام نے دعا کرا دی، لوگ اٹھ کھڑے جانا شروع ہو گئے، امام صاحب ہر ایک کے بارے میں پوچھتے جا رہے ہیں، وہ بتاتے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ جب ایک چور گزرا، امام نے پوچھا یہ چور ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، امام نے سمجھ گئے کہ یہ بھی چور ہے، پھر لوگوں کے بارے میں پوچھتے چلے گئے، جب دوسرا گزرا پھر امام صاحب نے ان کے بارے میں پوچھا، وہ پھر خاموش ہو گئے، امام نے فرمایا یہ دو چور ہو گئے، پھر جب تیسرا گزرا امام نے پوچھا یہ چور ہے، وہ خاموش ہو گئے، امام نے اس کی خاموشی سے معلوم کیا یہ چور ہے، وہ سارے چور ان کے پکڑوائے لیکن ان کی زبان سے ایک جملہ بھی نہ نکلا، اس کو کہتے ہیں امام۔ اور پھر امام اعظم ائمہ، وہ امام جن کو اللہ نے فقہ کے اندر ایک عبور، فہم و فراست کا ملکہ دیا ہے، ان کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہ جو طلاق معلق کے شخص کی زبان کو خاموش کرا کر چور کو تلاش کرتا ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔